جی ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آپ کا پروگرام صبح ہدایت میں اور علی بھائی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور 11 بجے کے بعد انشاءاللہ ہم ٹاپک لے کر بھی آئیں گے اور آپ کے ساتھ گفت و شنید بھی ہوگی۔ لیکن ظاہر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اس وقفے کے بعد ایک ہمارے پاس اکثر گیسٹ ہوتے ہیں جو کہ جس کے لیے علی بھائی کا میں شکریہ ادا کروں گی کہ وہ ہمیشہ اس کو جو ہے سیگمنٹ کو ارینج کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی محترم گیسٹ شامل ہیں جن کا تعارف جو ہے وہ علی بھائی آپ سے مکمل طور پر کروائیں گے۔ بہت شکریہ سحر۔ اور ناظرین، اس وقت ہم آپ کو اپنے سیگمنٹ عالمی جائزہ میں خوش آمدید کریں گے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم تمام جو مشرق وسطیٰ کی اور دنیا بھر کی جو مسلم امہ کے حوالے سے صورتحال ہے اس کو واضح کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی لمحہ بلمحہ اس میں صورتحال میں تبدیلی ایجاد ہوتی ہے، اس میں ہم جو ہے وہ کسی اپنے مہمان کے ذریعے سے اس کے اوپر تجزیہ و تحلیل کرواتے ہیں۔ تو اس وقت اس تجزیہ اور تحلیل کے لیے ہمارے ساتھ قم سے، ایران کے مقدس ترین شہر قم سے جو معزز شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ ہیں آغا سید عبدالحسین موسوی صاحب۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ، جیسے کہ ابھی ہم نے عرض کی آپ کی خدمت میں اور ہمارے ناظرین کی خدمت میں کہ مشرق وسطیٰ کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اور لمحہ بہ لمحہ اس میں جو ہے وہ تبدیلی رونما ہو رہی ہے، تبدیلیاں ایجاد ہو رہی ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اور بات ہے کہ وہ کس کے حق میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، وہ نیگیٹو جا رہی ہیں یا پازیٹیو جا رہی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، مگر تبدیلیاں بہت تیزی سے جو ہے وہ رونما ہو رہی ہیں۔ تو ابھی جو بالکل ابھی جو ہمیں اطلاع ملی ہے کچھ دیر قبل، وہ ہم نے دیکھا کہ ترکی کے اندر جو ہے وہ ایک بم دھماکہ ہوا ہے جو کہ خودکش کہا جا رہا ہے یا وہ پلانٹڈ تھا۔ تو اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ وہ کیا صورتحال ہے اور اس کے اندر کتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں اور یہ کروایا کیوں گیا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی انت اغنی بالہدی والہمنی التقوی ووفقنی للتی ہی ازکی۔ یہ سب کچھ جو مشرق وسطیٰ میں دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ سبھی اسی خاکے کا جو اثر ہے جو امریکہ نیا مشرق وسطیٰ کا گیم پلان بنائے رکھے میدان میں اترا تھا رشیا کے توڑنے کے بعد، اور اس میں اس کے جو مہرے تھے وہی ان خاکوں میں رنگ بھرتے تھے۔ اگر آج ہم نے ترکی میں یہ ثانیہ دیکھا کہ دہشت گردوں نے کس طریقے سے ایک تاریخی مقام پہ دہشت گردانہ حملہ کر کے 10 لوگوں کو مارا اور 15 زخمی ہوئے ہیں، جس میں جرمنی کے بھی سیاح موجود ہیں۔ تو یہ حادثات ہمیں اسی بات کا پتہ دیتے ہیں کہ یہاں کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس کھیل کے جو اس مہرے جس نے بدل دیے ہیں وہ ایران سے شروع ہوئے۔ ایران کا سب سے اطمینان بخش جو مرکز تھا امریکہ کے لیے وہ ایران تھا، اور ایک شیعہ بادشاہ، ایک شیعہ حاکم رضا شاہ پہلوی کہہ کے سب سے بڑا معتمد تھا، اور شیعہ انتہائی چہیتے تھے امریکہ کے۔ مگر جب عوام کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم کس کے مہرے بنے ہوئے ہیں، اگر کہ نام کا حاکم شیعہ ہے مگر اس میں شیعہ ہونے کا کوئی بھی ہنر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، جبکہ مسلمانوں کو اپنے تقدیر کا فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ تو الحمدللہ اسلامی انقلاب آیا اور وہ مہرے بکھر گئے۔ یہی عالم ہے سنی ورلڈ کا۔ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنی حاکم ہے، جبکہ یہ سنی حاکم ہے نہیں، یہ سنیوں کے اعتماد سے حاکم نہیں بنے ہوئے ہیں بلکہ یہ مہرے ہیں۔ اور ابھی جس طرح پہلے ایران سب سے بڑا کلیدی مہرہ تھا اسلام دشمن طاقتوں کا، خاص کر امریکہ کا، آج سعودی عربیہ ہے، اور سعودی عربیہ ان کے خاکوں کو رنگ بھرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر مسلمانوں سے دو کر کے کوئی بھی طاقت لڑنے آتی تو قطعاً اسے کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، مگر جب سے اس سعودی عرب نے یہ ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لی
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے میں کتنا کلیدی اور کتنا عظیم حصہ سعودی عرب کا رہا ہے، اور دنیا الحمدللہ اس بات کو سمجھ رہی ہے۔ اب اگر آج ترکی کو یاد آ گیا ہے کہ بھئی میں اس عثمانی دور کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، جبکہ اس میں بھی وہ اسی سعودی عرب کا انتقام لینا چاہتا ہے کہ اس وقت بھی سعودی عرب نے ہی عثمانیہ خلافت کے خلاف کیا ہے وہ عثمانیہ سلسلے کو ختم کرنے میں ترکی کے خلاف محاذ آرائی کی تھی۔ اور آج اگر یہ ساجھیدار بن رہے ہیں، مگر اس میں بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ کچھ اور کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اگر آپ یمن کی بات لیں کہ یمن میں سعودی عربیہ کو کیا کرنا چاہیے تھا، ایک جو صدر ہے وہ سیاسی حالات کا جواب نہیں دے پا رہا ہے، تو وہ ملک کو سیاسی مخمصے میں ڈالنا چاہتا ہے، تو وہ استعفیٰ دے رہا ہے۔ تو تمام سیاسی پارٹیاں اسے درخواست کرتی ہیں کہ ان حالات میں آپ استعفیٰ نہ دیں، اور وہ استعفیٰ واپس نہیں لے رہے ہیں اور پھر جا کے فرار کر رہے ہیں۔ اور جو یمن کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو ملک کو ایسے حالات میں تو چھوڑیں گے نہیں، تو وہ سیاسی مسائل کو خود ٹیکل کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ فراری جو مستعفی صدر ہے وہ سعودی عرب جاتا ہے، اور آپ دیکھیں سعودی عرب نے اس بہانے سے کیا حشر کیا ہے مسلمانوں کا، جو عرب ورلڈ کا سب سے غریب ترین ملک ہے یمن، اور اس میں 10 مہینے میں اس نے قریب 7,000 سے زائد جو غیر رسمی طور پر شہداء کی تعداد بتائی جاتی ہے، جبکہ رسمی طور پر 5,700 مسلمان شہداء کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ جس ملک کا پورا انفراسٹرکچر جو انہوں نے عرب اتحادیہ کے نام سے سعودی عرب نے چڑھائی کی، کس پہ؟ ایک ان کا یہ جو مہرہ ہے وہ ہل گیا، اس کا جو گیم پلان تھا وہ اس کو اس خاکے میں رنگ بھرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے عوام کے ساتھ کیا کیا۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر ایک چیز اور لنک ہو رہی ہے، انفراسٹرکچر ہے، قبلہ یہاں پر ایک چیز اور لنک ہو رہی ہے، قبلہ یہاں پر ایک چیز، عوام ان کے گھروں کو، مساجد کو، مدارسوں کو، ہسپتالوں کو نابود کر رہا ہے، وہ کون کر رہا ہے؟ وہ سعودی عرب کر رہا ہے۔ ابھی جو یہ اور ایک اتحاد کی جو بات کر رہے ہیں، وہ بھی یہی ایک منصوبہ ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اس طرح استعمال میں لائیں جس سے سعودی عرب کامیاب ہو جائے، کہ اس کو امریکہ کی طرف سے شاباشی ملے کہ جو میں پیسے خرچ کر کے نہیں کر سکتا تھا، جو بڑی بڑی انویسٹمنٹ میں کر نہیں سکتا تھا، اتنا مسلمانوں کو نقصان نہیں کر سکتا تھا، مسلمانوں کو اتنا پیچھے نہیں کر سکتا تھا، تو تم نے یہ خدمت کر دکھائی ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہاں پر قبلہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سارے صوبے ایک ایک کر کے ثابت ہو رہے ہیں کہ ان کا کوئی بھی ایک گیم پلان کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ حتیٰ خود امریکہ کی جو سپر پاور ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ بھی زیر سوال آ گیا کہ اگر امریکہ سپر پاور ہے تو وہ جہاں جہاں پر ہاتھ ڈالتا ہے تو وہاں پر تباہی کیوں مچتی ہے کہ وہاں صحیح صورتحال نہیں رہ پاتی ہے۔ ایران نے الحمدللہ، اسلامی انقلاب نے ایک ایسی جو مثال قائم کی ہے کہ جس نے مسلمانوں کو وہ صدر اسلام کی شناخت واپس لانے میں ایک زبردست غیر قابل انکار کردار ادا کیا ہے۔ ترکی میں جو اس وقت بم دھماکہ ہوا ہے، اور ترکی اور سعودیہ اس دہشت گردی کے دونوں ایک پلیٹ فارم کے اوپر اتحادی بھی ہیں، تو پھر یہ ترکی کے اندر کس نے دھماکہ کیا ہے؟ اور اگر یہ دھماکہ سعودیہ کی طرف سے ہے اور دہشت گردوں سے، ظاہری بات ہے یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہے، تو کیا اس اتحاد کو کوئی نقصان ہوگا؟ جی، ابھی کہنا اس بارے میں صراحتاً، کیونکہ ابھی کسی پارٹی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ جو پچھلے 3 دھماکے ہوئے ان میں کبھی تو
آزادی خلق جو کمیونسٹ پارٹی کا جو محاذ ہے اور ایک دھماکے کو PKK نے اس کی ذمہ داری لی تھی اور جو ریسنٹلی ہوا تھا اس کو داعش نے قبول کیا تھا. تو اس سے اور ابھی تو کسی نے جو کہ ایک خاتون تھی خودکش حملہ اس نے کیا, اس کے بارے میں تو کبھی ابھی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی, مگر یہ بات طے ہے کہ یہ آپس میں اپنے جو آپ کا امتحان لے رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کوئی نیا محاذ بنانے میں کیا کچھ کر سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں پہلے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ خود سعودیہ بھی ممکن ہے کہ حرمین شریفین پہ کوئی خود ایسی کوئی کارروائی کرے, پھر حوثیوں پہ الزام لگائے کہ یہ یمن کے حوثیوں نے ایسا کیا, یا کسی اور ایسے ملک پہ الزام لگائیں. تو ترکی میں بھی اس کا بھی اندیا ملتا ہے کہ کہیں یہ خود ہی کوئی ایسا گیم نہیں کھیلنا چاہ رہے ہیں جس سے یہ کسی اپنے جو ہڈن ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ان کی کوارڈینیشن دیکھیں کہ وہ تو صہیونزم کے خلاف ذرہ برابر بھی ریزسٹنس نہیں دکھا پا رہے ہیں, مگر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں رکھی ہے. کبھی یہ اپنے آپ کو بھی گھاؤ دے جاتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو یہ مظلوم نمائی میں وہ کامیاب ہو جائیں. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا مشکل ہوگا جب تک کہ کوئی گرو اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا, تو تب تک یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا یہ جو ان کی داخلی رسک-کشی ہے بالکل یہ اس کا حصہ ہے, یا یہ جو اتحاد انہوں نے قائم کیا ہوا ہے یمن کے خلاف اور PKK کے خلاف اور کیا یا سوریہ کے خلاف, شام کے خلاف, اس میں ابھی کچھ کہنا مشکل ہوگا. البتہ یہ بات طے ہے کیونکہ کچھ ایسے جوان بھی ہے کہ جن کو پہلے کچھ سمجھایا جاتا ہے, کچھ بتایا جاتا ہے, جب وہ خود ایسے حرکات دیکھتے ہیں پھر وہ وہی کام کر جاتے ہیں کہ جو ان کو دوسری جگہ انجام دینے کو کہا جاتا ہے. جس طرح یورپ میں دیکھنے کو ملا, جب یورپ کی طرف سے دہشت گردی کارروائی میں جوگ در جوگ شامل ہونے کے لیے دہشت گردوں کے لیے فری لائن یہ رکھا گیا, آنکھیں بند کر کے ان کو ویزا دے کے پاسپورٹ دے کے ان کے آنے جانے کا انتظام بھرپور کیا گیا. اور جب وہ واپس آئے تو کبھی ان کا من کیا کہ ہم یہاں بھی اس کا تجربہ کریں, تو پھر انہوں نے شور مچایا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, یہ دہشت گرد ادھر آگے ادھر آگے. اور یہی مثال ترکیہ کے لیے بھی ہے. ترکیہ جو دہشت گردوں کو ہر قسم مدد کرنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور ابھی کھلاڑی ہے, اس کے اندر وہی کھلاڑی ہوں گے کہ جن کو کل تک یہی سبق سکھایا گیا کہ آپ نے کس کے خلاف لڑنا ہے, مگر اب جب وہ اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی کام ہوتے دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف وہ اپنے انداز میں اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں, تو یہ کہنا قطعی مشکل ہے کہ یہ دانستہ ایسا عمل ہے یا غیر شعوری طور پر کچھ لوگ ان منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ابھی اس کا کھلنا باقی ہے. اور ایک آخری سوال میں یہ کروں گا کہ جو ملک مطلب سلمان کی حکومت جب سے آئی ہے, یہ ایک دلدل میں تو آلریڈی پھنسے ہوئے تھے حملہ کر کے کہ یمن کی جنگ انہوں نے چھیڑ دی تھی, تو اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا کام کیا شیخ نمر کی شہادت کا. تو اس تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آل سعود منجھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں, مگر ان سے یہ دو غلطیاں ہوئیں, ایک انہوں نے یمن کی جنگ چھیڑی اور یمن کی جنگ پہ تھے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ انہوں نے شیخ نمر کی شہادت والا واقعہ پیش آ گیا. آپ اس کو کس پہرائے میں دیکھتے ہیں, کس زمرے میں دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے, آپ اس میں بھی اسی طرح دیکھیے کہ کھیل کیسے کھیلا گیا. ایک ایسا شخص جس کو 2-3 سال جیل میں رکھ کے حتیٰ اقوام متحدہ نے اس کی اپیل کی کہ یار اس کو آپ چھوڑ دو, دنیا بھر کی تنظیموں نے, عوام نے احتجاج کیا کہ بس صرف انصاف کی ترجمانی کے جرم میں اس کو سزا نہ دی جائے,
تو اس کو یہاں تک یعنی جو دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے اور جن کی فائل دہشت گردوں کے فائل میں بنی ہوئی تھی اور جن کو سزائے موت سنائی گئی تھی، ان میں سے اسی فہرست میں آیت اللہ شیخ نمر جیسے ایک مذہبی شخصیت کو شامل کیا گیا. یہاں تک کہ آپ کے پاکستان میں لوگوں کو لگا کہ یہ القاعدہ کا کوئی دہشت گرد ہے. انہوں نے نام لے کے کہا کہ القاعدہ کے دہشت گرد کو شیخ نمر کو سزائے موت دی گئی. مگر یہ کب تک کھیل کھیلیں گے ان حقائق سے، لوگوں کے افکار سے کب تک کھیل کھیلیں گے؟ دنیا ابھی آپ دیکھیں گے کہ شرما رہے خود، حتیٰ بعض مسلمان صحافی اور میڈیا بھی یہ کہہ رہا کہ شیخ نمر کو پھانسی دی گئی، اور یہ کہنا کہ پھانسی دی گئی یہ بجائے خود ان وہابیوں کی وہ حقیقی جو ہار ہے اس کا اعلان ہے. آیت اللہ شیخ باقر نمر کو پھانسی نہیں دی گئی، ان کا سر قلم کیا گیا. سر قلم کیا گیا کس جرم میں؟ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کیوں وہ کچھ کہہ رہے ہو جو کر نہیں رہے ہو، اللہ بغضب آ رہا ہے. آپ اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، مگر مسلمانوں کی یہ زبون حالی آپ کی مہربانی ہے اور اس کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اگر یہ صرف ایک شیعہ مسلک کا ایک عالم ہوتا تو خود اسی گھرانے کے شاہی گھرانے کے افراد شیخ نمر کے بارے میں شہید انصاف باقر نمر کے حمایت میں نہیں آتے کہ یہ ہمارے حریت کے رہنما ہے، یہ ہمارے لیڈر ہیں جو ہماری شناخت کو زندہ رکھنے کے لیے اور اب اس حریت کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو جس عالم دین نے لوگوں کو یہ قرآنی تعلیم دی، نہ کہ دہشت گردی سکھائی، نہ کسی کا قتل کیا ہوگا خدا نخواستہ، تو کہتے کہ اس کے لیے سزائے موت تھی. مگر جو ایک مسلمہ، ایک عالم، ایک استاد، ایک پیش نمازی، ایک امام جمعہ، ایک فاضل شخص جس کی علمی صلاحیت نہ صرف شیعہ قبول کرتے ہیں، اہل سنت دو ہاتھ سلام کرتے ہیں، حتیٰ عیسائی ان کے علم کی قابلیت کے قائل رہے ہیں، اسی لیے ان کے اتنے شہدائی تھے. تو اس شہادت نے لوگوں کے افکار کو جھنجھوڑا. وہ اب مجبور ہو گئے کہ آل سعود نے جو یہ نقاب خادمین شریفین حرمین شریفین کا جو لگایا ہوا ہے وہ نوچ کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خونخوار درندے اسلام کے اس مقدس اقدار پہ بیٹھ کے کس طرح اسلام دشمن طاقتوں کے خاکوں میں رنگ بھر رہے ہیں. اور اس نے ایک بیداری لائی ہے، اور مسلمان اب یہ مسلکی رنگ نہیں رہا، اب شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں رہا ہے. یہ شیخ باقر نمر عالم اسلام کی جو واحد آواز ہے کہ قرآن اور حدیث کی حاکمیت ہو، نہ کہ امریکہ کی، نہ کہ صہیونیوں کی، بلکہ تمام مسالک محترم ہیں. مسلمانوں کو ایک دوسرے کو کافر کہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. تو خون ناحق اس کا بہانے کا کوئی جواز نہیں بنتا اسلام کے نام پر. الحمدللہ شیخ باقر نمر کی شہادت نے آج کل کے دور میں جتنی بھی یہ کوشش کی جا رہی کہ ان کی شخصیت کو مسخ کریں، مگر الحمدللہ اہل سنت لوگ شیعوں سے زیادہ قدردانی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ دنیا کے کونے کونے میں احتجاج کیا گیا کہ علم کا سر قلم کیا گیا، انصاف کا سر قلم کیا گیا. یہ باقر نمر کا سر قلم نہیں کیا گیا بلکہ انصاف کا سر قلم کیا گیا. اور جب انصاف کی بات آئی تو انسانیت کی ترجمانی ہوتی ہے، پھر مسلک میں بھی وہ قید نہیں رہتا. تو الحمدللہ اس بیداری نے وہ جو ایک جو مظلوموں کا ابھی تک خون بہا تھا وہ دیوار کو کھوکھلا کر دیا شیخ باقر نمر کی شہادت نے. اور اب مزید مسلمان اس طرح بیوقوف نہیں بنیں گے کہ ان کو بتائیں گے کہ جس طرح حضرت علیہ السلام کے زمانے میں یہ کہا گیا تھا کہ جب شام کے لوگوں نے سنا کہ حضرت علیہ السلام مسجد میں شہید ہو گئے تو شامیوں نے کہا کہ مگر وہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے.
یعنی اتنا پروپیگنڈا تھا کہ حضرت علیہ السلام کو بے نمازی ثابت کیا گیا تھا. مگر آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ شیخ باقر نمر جیسے عظیم عالم کو انصاف کی بات کرنے پر سر قلم کیا جائے اور اس پہ لوگ تماشائی بیٹھے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. لوگ بیدار ہو رہے ہیں اور حقیقت کو سمجھ رہے ہیں. بہت خوب. بہت ہی قلیل ٹائم کے اندر، بہت محدود وقت کے اندر آپ نے بہت خوبصورت جو ہے وہ تجزیہ پیش کیا. ہم آپ کے مشکور ہیں، ممنون ہیں، شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہم کو دیا. ناظرین، آپ سن رہے تھے ایران کے مقدس ترین شہر قم سے آیت اللہ حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالحسین موسوی صاحب کو کہ آپ تجزیہ پیش کر رہے تھے. آپ نے ترکی کے معاملے کے اوپر بھی بات کی کہ ابھی یہ کہنا مشکل ہوگا کہ ابھی چونکہ کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، آیا یہ ترکی کا کوئی ہڈن ایجنڈا ہے جس کے ذریعے سے وہ پریشر اپنے مخالفین پر بڑھانا چاہتا ہے، یا ترکی کو جو اس نے دہشت گرد پالے ہیں اس کا جواب ملنا شروع ہو گیا ہے. ابھی ان تمام چیزوں کو کھلنے میں وقت لگے گا. ابھی اس کے اوپر کوئی بات کرنا جو ہے وہ قبل وقت ہوگا. بہرحال مگر خون مسلم جو ہے وہ بہہ رہا ہے، چاہے وہ کسی صورت سے ہو. ناحق لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں ان لوگوں کے گیم پلانز کے اندر، جو کہ آپ دیکھتے ہیں روز کہیں نہ کہیں دھماکے ہوتے ہیں پریشر بڑھانے کے لیے. جو لوگ مارے جاتے ہیں، کل بھی بغداد کے اندر اور پورے عراق سے طول و عرض پہ لے کے جو بم دھماکے ایک شاپنگ سینٹر کے اوپر دھاوا بولا گیا، وہاں لوگوں کو یرغمال بنایا گیا. اس کے بعد سیکورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں جو دہشت گرد مارے گئے، ان تمام مٹ بھیڑ کے اندر جو ہے وہ تقریباً ٹوٹل ملا کے 30 لوگوں کی جان ماں بھی گئی. جدھر سے بھی ہوتا ہے جو ہے وہ بجلی مسلمانوں پر ہی گرتی ہے اور مسلم عوام کا ہی قتل عام ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں اور ان چیزوں کو آگے بڑھائیں گے اور پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس کی بات کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا مسلم امہ کو درپیش چیلنجز، کہ مسلم امہ کو اس وقت فی الحال فی زمانہ جو ہے وہ کیا چیلنجز درپیش ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. سحر دیکھیں کتنی خوبصورت انہوں نے ایک بات کی. اس کے اندر کچھ پوائنٹس جو ہے وہ میں نے نوٹ کیے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ جو مہریں ہیں، ایک زمانہ تھا جب شاہ کی حکومت تھی اور شاہ وہاں پر حاکم تھا ایران کے اندر، تو وہ آگ کا تارا تھا امریکہ کی، اور اس کے بعد یہ سعودیوں کی طرف اقتدار انتقال ہوا اور یہ اس کی آگ کا تارا ہو گئے اور یہ اس کو جو ہے وہ مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا. اور چونکہ وہاں مکہ ہے اور مدینہ ہے، اللہ کا گھر ہے، رسول کا حرم ہے، تو اس کا اور سیاسی فائدہ اٹھایا گیا کہ وہ ایک مذہبی رنگ اس کو دے کر ان کو حاکم بنایا گیا. مگر اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو یہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے ووٹوں کے ذریعے، مسلمانوں کی خواہشات کے ذریعے اقتدار میں نہیں آیا. یہ مہرے ہیں اور مہرے ہی کہے جائیں گے. تو یہ ان تمام چیزوں میں جو کہ انسان کے عام مسلمان کے شعور میں ایک بیداری کو پیدا کرتا ہے کہ بھائی ان کو کون لایا، اس کی تاریخ ہی پڑھ لو. ہم نہیں کہتے، تم یہ کہو گے کہ جی شیعہ ٹی وی ہے، آپ لوگ شیعہ ہیں اس لیے آپ آل سعود کو برا کہہ رہے ہیں. ہم کچھ نہیں کہتے، ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ پہ جائیں. آل سعود کس طرح سے اقتدار میں آئے اور حجاز مقدس کے اوپر قبضہ کیا اور حجاز مقبوضہ ہوا اور حجاز کا نام بحری قزاق خاندان کے نام پہ، ڈاکوؤں کے نام پہ سعودی عرب ہو گیا. آپ اس کو جا کر اس کی پوری تاریخ پڑھیں. اگر آپ کو کہیں نظر آ جائے کہ یہ مسلمانوں کی خواہشات کے ذریعے سے، ان کے ووٹوں کے ذریعے سے اقتدار میں آئے ہیں تو ہم لائیو کالز کھولے بیٹھے میں ہم سے بات کر لیں. انتخاب نہیں کیا گیا ان کا، زبردستی مسلط کیے گئے ہیں. اور یہ جب بھی یہ جو ہے آگے بھی آپ ان کی جو مزید یہ مسلمانوں کے بظاہر یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن پس پردہ یہ جس طرح سے ان کی جڑیں کھود رہے ہیں یہ بھی سب عوام کے سامنے ہے. اب تو وہ بات نہیں رہی ہے، باشعور ہو چکے ہیں لوگ. اب وہ لوگوں کے افکار سے کھیلنے والی بات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ ہر ذی شعور شخص، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر وہ تھوڑی سی بھی گہرائی میں جائے گا، تھوڑی سی بھی فکر اختیار کرے گا تو وہ اس بات پر اس پوائنٹ تک پہنچ جائے گا کہ یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ اور کہاں پر آ کر پہنچ چکا ہے. اور جہاں آپ نے غیر مسلم کی بات کی تو دیکھیں دنیا کا جو معاملہ ہے، سب کے وسائل جو ہے وہ مشترک ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک چین ریئیکشن ہوتا ہے. خالی یہ نہیں کہ ایک یہ مسلمانوں کے درمیان کینسر ہیں، کینسر کا پھوڑا ہے اور اس سے مسلم امہ کو ہی تکلیف ہوگی. خالی ایسا نہیں ہے. اگر جنگ ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا دوسری قومیں افیکٹ نہیں ہوتی؟ سب کو افیکٹ ہوتا ہے. کیا کیونکہ آپ اگر پورے گلف کا صرف جائزہ لیں تو وہاں پر پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ کام کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جن کا مذہب اسلام نہیں ہے
جو غیر مذہب ہے، ان سب کا روزگار وہاں سے چل رہا ہے. اگر اس علاقے میں آگ اور مزید بھڑکتی ہے، شعلہ ور ہوتی ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو کے اپنے وطنوں کو جائیں گے. تو یہ پوری دنیا کے اندر ایک گلوبل کرائسس کی صورت اختیار کر جائے گا. تو کیا یہ صرف مسئلہ مسلمانوں کا ہے؟ انسانیت کا ہے، میں سمجھتی ہوں یہ مسلمانوں کو تو، مسلم امہ کو تو باقاعدہ ایک چیلنج درپیش ہے. اس کے علاوہ افیکٹ سب ہو رہے ہیں اس کینسر سے. بالکل. کالر ہمارے ساتھ ہیں جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. ہاں، تو یہ سارے چکر ہیں. بالکل. اور یہ جیسے کہ قبلہ سید عبدالحسین موسوی صاحب نے فرمایا کہ یہ آج تک جو تھا یہ لوگوں کے افکار سے، لوگوں کے جذبات سے، لوگوں کے خیالات سے کھیلتے چلے آئے ہیں. لوگ چونکہ حرمین شریفین کی جو مقدس، اس کی جو ان کی جو تقدس کی وجہ سے ان کو بہت اعلیٰ اور اعلیٰ درجے پہ مقام کرتے آئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے، اب 80-90% لوگ جو ہیں وہ ان کی حقیقت کو جان چکے ہیں. میڈیا نے سب دکھا دیا، شرابیں پیتے ہوئے، جوئے کھیلتے ہوئے، اور اب بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر پیرس کے ساحلوں پہ ٹہلتے ہوئے، سب دکھا دیا. پھر ظلم کرنے والے کے ساتھ اگر آپ اس کی کسی بھی بات سے ایگری کرتے ہیں تو آپ بھی اتنا ہی ظالم کے ساتھ ظلم میں شریک ہیں. رسول اللہ کی حدیث ہے، کوئی مشرق میں گناہ کرے اور کوئی مغرب میں بیٹھ کر اس کی تائید کرے تو وہ ویسا ہی ہے جیسے اس نے خود ظلم کیا ہے. ہو. اس کا بھی اتنا ہی حصہ، اس کو اتنا ہی کفارہ اس کا جو ادا کرنا پڑے گا، اس کو اتنا ہی اس کی عذاب جو ہے، یہ سزا جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی. تو اپنی رائے کا جو آپ اظہار کرتے ہیں اور سوچئے سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے باقی مخلوقات سے اشرف جو ہے وہ کہا، فرشتوں سے افضل قرار دیا. حالانکہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب جو ہے وہ مخلوق ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. لیکن فرشتوں پر بھی فوقیت دے انسان کو اس لیے تاکہ وہ اصل عقل سے کام لے اور حق اور باطل، رائٹ اور رانگ میں فرق کر سکے. اور جب لوگ بھی ابھی بھی نہیں کر پائیں گے تو پھر ان کا جو ہے وہ ان کے سامنے ہے کہ وہ کیا کس مقام پر پہنچ جائیں گے. جی ہیلو، السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی نقوی صاحب. مودی بھائی آپ کو بھی سلام ہو. جی وعلیکم السلام. ماشاءاللہ خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور ٹاپک بھی خوبصورت لے کے آئے ہیں کہ مسلم امہ کو درپیش چیلنج. جی بالکل. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ چیلنج اس کو میں نہیں کہوں گا، اس کو مسائل کہوں گا. مسلم امہ کو کہ کیا مسائل ہیں جو ان کی بربادی کا مظہر بن رہے ہیں. اب دیکھا جائے تو زیادہ تر تو جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنے مصیبتیں اپنے گال خود ہی ڈالی ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں چند چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ غور کرنا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم مسلمان کہلاتے ہیں تو ہمارے اندر شہنشاہیت کا وجود کوئی نہیں ہے. اسلام میں کبھی شہنشاہیت پائی نہیں گئی، شہنشاہیت کو اسلام میں کہیں جگہ نہیں ملتی. لیکن ہم نے اسلام بھی رکھا، مسلمان بھی ہوئے اور اس کے بعد پھر ہم شہنشاہ بھی بن گئے. اور شہنشاہیت بھی اس قسم کی بنی کہ اپنی منمانی شروع کر دی اس قسم کی کہ چلو عوام میں دنیا میں کرے تو اور بات ہے. ہم نے دین میں بھی شہنشاہیت کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. اور شہنشاہیت کے سر پہ ہم اپنی حکومتیں بھی بناتے ہیں، عوام کے جو حقوق ہیں ان کو بھی کچلتے ہیں، ان کو دیتے بھی نہیں ہیں حقوق، اور جو دیتا ہے تو اس کا سر بھی قلم کر لیتے ہیں. تو یہ اس کا نام ہے شہنشاہیت، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اب دیکھا جائے تو مسلم امہ نے جو شہنشاہیت کو قبول کیا وہ کیوں کیا ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا غور کرنا ہوگا نا کہ مسلم امہ نے کیوں قبول کیا شہنشاہیت کو جبکہ اسلام اجازت نہیں دیتا. موسیٰ اسلام میں اجازت نہیں ہے، ہر کلمہ گو اس کو جانتا ہے لیکن پھر بھی خاموش ہے، شہنشاہیت کے میں کوئی بات نہیں کرتا. ہر قسم کا ظلم بھی سہتا جا رہا ہے. یہ عوام کیوں سہ رہے ہیں، یہ مسلمان کیوں سہ رہے ہیں، اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا نا ہمیں. تو اس کو دیکھتے ہم یوں دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ جب تک عوام کے اندر یہ بات پیدا نہ ہو کہ شہنشاہ دنیا میں اگر ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں ہے. تو جب اللہ کی ذات کو شہنشاہ مانتے ہو، توحید کو مانتے ہو کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ لا شریک ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہم اس کی ذات کے علاوہ کوئی شہنشاہیت کو برداشت نہیں کرتے، نہیں رکھتے. لیکن ہم رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ذاتی لالچ ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں
کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان کسی ایک کا ساتھ دے. پاکستان اس قابل نہیں ہے دیکھا جائے تو. لیکن کیا ہے کہ وہ اس بنیاد پہ ساتھ دے رہا ہے, شہنشاہیت کر دینے کی کوشش کر رہا ہے اور کرتا ہے کہ اس کے احسان ہے اس پہ. اس کو جب جلا وطنی ہوئی, جب مچھر کاٹے تو وہ جیل سے بھاگا تو اس کو وہاں پہ پناہ مل گئی اور اسے محل میں پناہ دی گئی, اور اس احسان کا بدلہ, مچھروں سے بچانے کا مسئلہ جو تھا وہ اب احسان کے بدلے احسان دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس میں کیا ہوتا ہے کہ 20 کروڑ عوام کے جذبات سے بھی کھیلا جا رہا ہے. 20 کروڑ عوام کے جذبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ملک کے لیے اور ملک کی جو حفاظت کرنے والے ہیں, ملک کی حفاظت کی بجائے شہنشاہیت کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. تو موسوی بھائی, اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو شہنشاہیت کو اب بچانے کی کوشش کر رہا ہے, جبکہ شہنشاہیت خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مار رہی ہے اور زور زور سے مار رہی ہے, اور یہ ملک کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, شہنشاہیت کو بچانے کی کوشش. جی موقف آ گیا, بالکل ٹھیک. تو کیا اس میں 20 کروڑ عوام. بالکل جی, بہت شکریہ آپ کا. اور میرا خیال ہے کہ کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. بالکل صحیح بات کی نقوی صاحب نے, بہت ہی اچھی خوبصورت بات کی کہ کس طرح سے شہنشاہیت کو بچانے کے لیے, اور پھر چونکہ یہ وہی پرسنل مفاد آ گیا دوبارہ ایک باری کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے, اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی اپنی ذات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو پاکستان کے بادشاہ ہیں وہ سعودی عرب کے بادشاہوں کا ساتھ دیں گے کیونکہ ان کے احسانات ان کے اوپر ہیں. اور علی بھائی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کی بات ہے شاید, جب بہت زیادہ پاکستان کی جو مالی حالات تھے اور جو بینکرپسی کی طرف بڑھ رہا تھا, تو سعودی عرب نے تحفتاً جو کچھ پاکستان کو نہیں دیا, وہ میاں صاحب کو دیا. جی, تو جس کی وجہ سے اسحاق ڈار نے فوراً کہا کہ ہمیں امداد ملی ہے, اور پاکستانی روپے کی قیمت جو ہے ٹھیک کہا, وہ ان کو ملی تھی. وہ پاکستان کے لیے کیا خرچ ہوا اس کے اوپر, وہ جو پیسہ وہاں سے آتا ہے وہ دہشت گردی کی فیکٹریوں میں جاتا ہے. بہت سارے ہزاروں مدارس اکثر میڈیا پر آتا رہا ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہیں جن کا خرچہ ہی وہاں سے آتا ہے. اور یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے. میرا جو پچھلا ایکس میڈیا ہاؤس تھا وہ کراچی میں ایک ایسے مقام پر تھا کہ سامنے وہاں پر سب سے بڑا تکفیریوں کا مدرسہ ہے, میں نام لے لیتا ہوں بنوری ٹاؤن کا, اور وہاں پر میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے کہ 5 ٹائم انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے صرف اس پر رکھا ہوا ہے کہ وہ کام نہیں کریں گے. جتنے اس کے سامنے کی آبادی ہے, جتنے بینگلوز ہیں, سب خریدے جا چکے ہیں. کون اس کا انویسٹر ہے, کون ہے, یہ نہیں پتہ. وہ سب اس کے اندر رہتے ہیں. جہاں اذان ہوتی ہے وہاں سے ہزاروں لوگ نکل کر آتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے جو گھر ہیں اس میں فیملیز ہوں, فیملی نہیں ہے, بیچلر لوگ پشاور سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے آ کر اس کے اندر مقیم ہیں. اذان کے ٹائم پہ وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ان کو شہریہ مل رہا ہے, ان کو پیسہ مل رہا ہے, ان کا کام صرف نماز پڑھنا ہے اور ان کے لیے الرٹ رہنا ہے. یہ وہ سپولی ہیں جن کو دودھ پلایا جا رہا ہے. جب آپ لوگوں کو ناکارہ کر دیں گے اور ان کو نوکری کرنے نہیں دیں گے, ان کو نوکری کی ضرورت نہیں رہے گی, اور ان کو صرف نماز پڑھ کے اور وہاں سے 2 وقت کھانا ان کو دے دیا جائے گا فری میں, اور کچھ پیسہ ان کو جیب خرچ دے دیا جائے گا, تو جب ان کو یہ چیز بند کی جائے گی کچھ عرصے کے بعد, وہ کہا جائے گا کہ تمہارے دشمنوں کی پالیسیز بھی ہے, تو وہ قیام کریں گے اور لڑنے میں مرنے کو تیار ہو جائیں گے. یہ میری اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. یہ تمام چیزیں میں نے نوٹس کی ہیں. اسی طرح سے انہوں نے پوری دنیا بھر میں جال پھیلایا ہوا ہے, لوگوں کی معاشی استحصالی سے, بدحالی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے پیسے مختص کیے ہوئے ہیں. تھوڑے تھوڑے پیسوں میں لوگ خریدے ہوئے ہیں, ان کو لگایا ہوا ہے. یہ چکر ہے. یہ پیسہ کبھی مملکتوں کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں دیتے, بلکہ اپنے مخصوص مذموم مقاصد کے لیے دیتے ہیں, ان لوگوں کے لیے دیتے ہیں. وہ تکفیری پالے میں, خودکش پالے میں, برین واشنگ ہو رہی ہے, نفرت زدہ لٹریچر چھپ رہا ہے, یہ پیسہ اس پہ جاتا ہے. ابھی وہ وقت ان کے لیے آ گیا واپس کہ وہ یہ اپنی احسان کو جو ہے وہ کھجور کھائیں گے انشاءاللہ بہت جلدی. جی, کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی, کہاں سے؟ میں عمران حیدر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. عمران حیدر صاحب اسلام آباد سے, خوش آمدید, فرمائیے. جی فرمائیے. پہلے تو میں آل سعود پر لعنت بھیجتا ہوں. جی جناب. اور دوسرے نمبر پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا سے, آپ کے چینل کے توسط سے, کہ پاکستانی میڈیا خاص کر ARY نیوز, نام پلیز نہ لیں, نارمل پاکستانی چینل کہتے ہیں کیونکہ نام لینا یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. لوکل پاکستانی میڈیا کہتے ہیں. پاکستانی میڈیا کے کچھ چینل جو بغیرتی کا سبق دے رہے ہیں, کیونکہ ہم نے پچھلے جمعے کو ہم نے اسلام آباد میں بہت بڑا اجتماع کیا اور احتجاج کیا, اور احتجاج کی صورت میں ہم اس وقت ہمارے ایک عالم نے
हेलो, जी जी, आपकी जी, बात आप सुन on air रहे हैं, आप on जी, air आपकी हैं, आवाज़ गुफ्तगू आ रही है, कीजिए। आपकी बात सुन रहे हैं हम। फरमाइए। हमारे एक आलिम ने बकायदा मीडिया को ये भी कहा कि आप गैरत का सबूत दें, ना कि बेगैरती का सबूत दें। तो हमारे इस मीडिया ने फिर भी वो खबर तक नशर करना भी गवारा नहीं की। तो ब्रिटेन में या कुछ होता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में एक रक्शे में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी खबर बकायदा मीडिया पर आ जाती है, लेकिन ये है कि यहाँ पर इन्होंने इस खबर को नशर करना गवारा नहीं किया, क्योंकि ये ना शिया सुन्नी मसला नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में कोई किसी किस्म का शिया सुन्नी मसला नहीं है। सही कह बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जी। आपकी कॉल ड्रॉप हो ड्रॉप गई, हो लॉन्ग गई। डिस्टेंस कॉल थी। बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान की जो जी एक और जी। कॉल शामिल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेज रिजवी बात कर रही हूँ। मिसेस जी। रिजवी, फरमाइए। हाँ, मैं इसी चैनल के हवाले से एक बात करना चाह रही हूँ कि मतलब अभी कुछ अर्से तक हम लोग मतलब ना ये चैनल एक 24 है, ये जादू बॉक्स पे आता है, इसको देखते हैं। इन्होंने फिर भी काफ़ी बेहतर मतलब ज़ाहिर है हर तरह के लोग आते हैं, उन्होंने फिर भी शेख नूर की जो इनके साथ जो इनको शहीद किया था उसको दिखाया। और मतलब कल भी जैसे मुबशर लकमान के प्रोग्राम में उन्होंने सऊदी हुकूमत पे तनकीद की है। तो मतलब मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेहतर उन्होंने मतलब मकतब अहले बैत को रिप्रेजेंट किया। जी, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आवाज़ जहाँ से भी हक़ की उठे उसकी बिल्कुल। तायद करनी चाहिए, और जिन लोगों ने नहीं किया जो है वो उनको देखना चाहिए कि मुसलमानों के मजमूई मसाइल क्या है। मुसलमान उम्मा को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, इससे निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिल्कुल। कि उन अपने मोहरों से किस तरह जान छुड़ाएं जो इस्तेमार के मोहरे उनके ऊपर बैठे हुए हैं। ये मुस्लिम उम्मा का चैलेंज है, बिल्कुल। किस तरह से उनसे जान छुड़ाई जाए कि कम से कम जो है वो कत्ल गारत भी ना हो और उनसे जान भी छूट जाए, और मुसलमान हुक्मरान वो तबका आए जो मुसलमानों की उमंगों और ख्वाहिशों से आए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जी एक कॉल लेते हैं, फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब हो, कहाँ से? जी ये उठा नहीं रहे जी। जी जी, आप ऑन जी, एयर आप हैं। on air कौन हैं, साहब आप कहाँ बात से? कर रहे हैं। हेलो जी, आप कहाँ से बात? जी, आप ऑन एयर हैं, जी फरमाइए। मैं सईद बोल रहा हूँ, सही साहब, कहाँ से? ब्रेडफोर्ड से। ब्रैडफोर्ड से, सही है, फरमाइए। हेलो जी जी फरमाइए, आप ऑन एयर हैं, आपकी बात जो है वो जी, प्रोग्राम में सुनी जा हाँ रही है। जी, भाई साहब मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि कोई ऐसा प्रोग्राम करें कि ये आले जो बनी उमैया है इनकी जो शुरू से इस्लाम के खिलाफ को जो अपने आप को खिदमत पेश कर रहे हैं कि हमने इस्लाम के लिए किया है। ये जंग बदर में जब इन्होंने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह का हिंदा ने कलेजा जमाया है, दी मैसेज फिल्म दिखाए कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात को बरेलियों को पता चले कि ये उस वक़्त से दुश्मनी आई है। और मैं एक्सप्लेन करूं कि दुनिया में दो कौमें अली अलैहिस्सलाम से और हमजा रज़ी अल्लाह से बोझ रखती हैं। एक यहूदी, क्योंकि यहूदियों के सरदार मर्रब को हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कि एक ज़रब से जब उसको तो वो आज तक वो नफरत करते हो। और दूसरा ये कि हिंदा के भाई बोले उतबा, शैबा, वलीद, इनको जिस तरह हजरत अली और हजरत हमजा ने मारा था, क्योंकि कुरैश के ये बड़े बदमाश सरदार थे, कुरैश के ये हाकिम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे इक़्तिदार छीना और फिर इन्हीं के पास आ गया। और आज तक ये हमारे मैसेज फिल्म दिखाएं, ऐसे दिखा प्रोग्राम चुके हैं दिखाएं कि बहुत। असलियत पता चले। नंबर 2, ताहिर अल कादरी के प्रोग्राम जो है वो बड़े अच्छे हैं, हमारे अहले सुन्नत वो दिखाए ताहिर अल कादरी के कि जिसमें शान अबू तालिब दिखाया गया है, जिसमें हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का की शान दिखाई गई, जिसमें हजरत अली और हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम की शादी दिखाई गई है कि शादी आसमान पे हुई और खुद खुदा और उसके जो फरिश्ते जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम उसमें गवाह है। इन दिनों ये तो बुग़्ज़ रखने वाले हैं, ये तो बुग़्ज़ी है। लेकिन एक्सप्लेन मैं अहले सुन्नत जमात को कहता हूँ कि आप शियों की बात ना माने, शियों के पीछे ना जाए, लेकिन कम से कम अपनी जो अकाबिर हैं चलो उनकी किताबें पढ़े, उनके यूट्यूब खोले, इंटरनेट खोले, उसमें देखें कि इनकी असलियत क्या है, कि इन्होंने हिंदा ने किस तरह हजरत हमजा रज़ी अल्लाह का कलेजा चबा के उनके कान काट के कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी आई तो आप सल्लल्लाहु फरमाया कि
میری پھپھی جان آپ نہیں دیکھ سکتی ہیں اپنے بھائی کو، خدا کا واسطہ ہے آپ سائڈ پہ چلی جائیں. اتنا انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اور آج تک یہ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ ان کو یہ آپ کو ایکسپلین تو جو ہے نا جس طرح یوسف علیہ السلام کی فلمیں دکھا رہے ہیں، پیغمبروں کی دکھا رہے ہیں. ابھی دیکھ رہے کہ دنیا میں ان کو تکلیف یہ ہے کہ ایک عورت کا مقام یہ نہیں سمجھتے ہیں. اور سورہ مریم نے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے مریم میرے سامنے میں نے تمہیں تمام جانوں میں چن لیا ہے. اور اس وقت بھی جو ہوتی تو کہتے تھے کہ تم بیت المقدس میں نہیں آ سکتی، لیکن اللہ کہتا کہ میں نے چن لیا ہے. اور آل رسول صرف اللہ رب نے کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں قیامت میں ساری کی نسلیں میرے پاؤں کے نیچے ہوں گی، ایک میری آل ہوگی جس کا مقام ہے اور وہ صرف میں ہوں اور میری. جزاک اللہ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی آتی ہے حضرت فاطمہ علیہ السلام، تو آپ اس سے تو پیار کرتے تو یہی کہتے میری بیٹی میں آپ پہ قربان جاؤں، میرے ماں باپ کو جان جائے، میری بیٹی میرے ماں باپ قربان جائے، سچی جائے. اتنی پیاری بیٹیاں ہوں اور ان کے ساتھ بہت ان کی حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا کہہ رہے کہ ان کو زید یا اس معاویہ کتے نے انہوں نے کیا کچھ نہیں جی کیا. بہت 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 شکریہ آپ شامل ہوئے پروگرام میں. اور میں ابھی بہت ایکسپلین کروں گا بھائی، یہ آپ کو ایکسپلین کرے یہ ہمارے. اور یہ میں بتا دوں کہ اگر اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت خاموش ہے ابھی، کیونکہ ہمارے علماء نے بڑا ظلم کیا ہے ہم پہ، ہمیں اصلیت نہیں دکھائی ہے. انہوں نے دیکھیں میرا باپ کو اگر کوئی مارے گا تو میں اس کے ساتھ کوئی میرا رشتہ دار اس کے ساتھ رکھ دے گا تو میں کہوں گا کہ یہ قاتل کو میرے ساتھ سامنے نہ لاؤ. لیکن ہم امیر معاویہ اور اس کی آل کو ہندا کو بھی رکھا ہوا ہے اور آل رسول کو بھی رکھا ہوا ہے. جی یار کون سی انسانیت ہے؟ کیوں منافقت کرتے ہو؟ اسلام قیامت کے دن صرف پوچھا جائے گا ادھر ہو جاؤ آل رسول سے محبت کرنے والے، اور جنت کے وارث تو وہ ہے، جنت تو ان کی ہے، ان کا کیا ہے؟ معاویہ نے جنت تقسیم کر دی، جنت کے وارث ہو سکے وارث. کبھی تم ابو بکر کو لے آتے ہو. جی ٹھیک ہے جناب علی، بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. اور یہ آپ مطلب سب ہم ناظرین سے ہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسلام کی تاریخ پہ بات کریں مگر کسی کی دل آزاری کیے بغیر اور الفاظ کا انتخاب اچھا کیجیے. بہرحال ہمیں ایک بریک پہ جانا ہوگا. جی بالکل بریک پہ جانا ہوگا، پھر ہم اس کال کے بارے میں جو ہے تھوڑی سی بات آگے لے کر چلیں گے. اس کو ساتھ ساتھ چیلنجز جو ہیں مسلم امہ کو درپیش ہے ان کے بارے میں بات کریں گے. آپ کی مزید فون کالز جو ہیں وہ ریسیو کریں گے، لیکن فی الحال جائیں گے چھوٹے سے وقفے کی طرف.